اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک کے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور جنہ روزے رکھے نے تقریباً آج آخری روزہ ہے اللہ پاک انہوں نے اجر عظیم عطا جنہ لوگ روزے نہیں رکھ سکے خالق کائنات انہوں نے آئندہ سال توفیق عطا جڑے اس سال الحمدللہ رمضان چ بیمار بھی نہیں سن اور مسافر بھی نہیں سن انہاں پھر بھی روزے نہیں رکھے اللہ پاک انہوں نے اگلے سال دے روزے ضرور نصیب کرے انہوں کی زندگی دراز فرمائے اور آئندہ رمضان آن تک انہوں نے روزے دی اہمیت نو سمجھن دی توفیق عطا دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی 21 نمبر آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک انساناں نال مخاطب نہیں کل انساناں نال اللہ پاک قرآن حکیم میں کدی کدی نبیاں نال گل کرتے ہیں کدی کدی نبیاں دیاں بیویاں نال گل کرتے ہیں کدی کدی اللہ پاک نبی دے صحابہ نال بھی گل کرتے ہیں کدی کدی اللہ پاک نبی دے اہل بیت نال بھی گل کرتے ہیں کدی کدی اللہ پاک اس قرآن نبی دے دشمناں نال بھی گل کرتے ہیں کدی کدی لیکن اس آیت وچ اللہ کل انساناں نال گل کر کل انسان کوئی مسلم ہے غیر مسلم سب اللہ پاک ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے وہ تمہارا خالق بھی ہے اور پھر خالق ہونے کے علاوہ وہ تمہارا معبود بھی ہے اس کی عبادت کرو والذین من قبلکم اور تم سے جو پہلے تھے ان کو بھی کہا تھا کہ میری عبادت کرو تمہیں بھی کہہ رہا ہوں میری عبادت کرو تمہاری عبادت کرنے سے میں بڑھ نہیں جاؤں گا اور تمہاری عبادت نہ کرنے سے میں گھٹ نہیں جاؤں گا ساری کائنات میری عبادت چھڑ دے وے میرا بگڑتا کچھ نہیں ساری کائنات شروع ہو جائے تو میں نو اکبر تو نہیں کر دیں دی اگے نو بتا دیں دی ویسے ساڑھے جیسے دی عبادت نال او دا کی بنے گا جدے عبادت گزاراں وچ زین العابدین موجود ہوئے جدے سجدہ کرنے والے وچ سید الساجدین موجود ہوئے بہت شکریہ بات اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے میں تو اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ اینی گل ہے جی تاکہ تم متقی بن جاؤ ایڈا آج مہینہ مکہ ہے جی تقریباً مک رہا ہے شاید آج مک جائے گا امید ہی کی جا سکتی ہے تقریباً کل عید الفطر ہو جائے یہ جڑا پورا مہینہ گزرے نا جی یہ متقی بنن دی پریکٹس ہوئی اللہ انسانہ کو عبادت کروا کے متقی بنانا چاہتا ہے روزے دے پیچھے فلسفہ بھی تقوی ہے پڑھ لو قرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزہ لکھا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ مطلب یہ پریکٹس دا مہینہ گزرے ہے پریکٹس کیتی ہے تقوی دی متقی بنن دی ویسے نماز دا فلسفہ بھی تقوی ہے روزے دا فلسفہ بھی تقوی ہے عبادت کل جنی ہے نا جی وہ دا فلسفہ پیچھے تقوی بندے نے بڑھنا متقی ہے نماز پڑھ لو ویسے ایسی نماز پڑھ کے نمازی بڑھنے یا متقی نہیں بڑھنے روزہ رکھ کے روزہ دار کہلوانے ہیں حج کر کے حاجی کہلوانے ہیں مقصد پیچھے متقی ہے جی سارے متقی ایک باری صلوات پڑھو نا جی اللہم صلی علی محمد محمد تاکہ بندے کانفیڈنس نال گل تے سنن نا جی میرے محترم سامعین نے جڑا تقوی ہے یہ پریکٹس دا نام رمضان وچ پریکٹس ہوئی تقوی کی جتھوں روکے اتھوں رک جانا تقوی ایک مہینہ اساں پریکٹس کیتی ہے کئیاں بالکل نہیں کیتی مطلب کیتی نہیں اٹھے ہی نہیں میرا خیال ہے کہ کیتی ہے یا نہیں کیتی چھڈو مینوں کی پتہ تانوں میرا بھی نہیں پتہ
بھائی میں روزے رکھے نے کہ تمہیں کی پتا؟ مینوں نہیں کوئی نہیں پتا. تو میرا خیال ہے کہ تسی کوئی غلط گمان میرے متعلق کرو. کئی بندے سوچتے ہیں کہ روزہ رکھیا ہوئے تو انہیں گجیا تو نہیں جانا جنہ ایک گجتا ہے. یعنی کئی بندے اپنی سوچ ہوتی ہر بندے کی. تو سوچ سکتا بندہ ہو سکتا ہے روزہ ہی نہ ہوئے, یا کسی ذاکر کے متعلق سوچ لے بندہ جنہ 100 روپیہ لاتا ہے اتنا زور تو لگتا ہی نہیں. سارے روزے دار پچھلے ٹائم تو نہیں اتنا زور لگتا. کچھ بھی بندہ سوچ سکتا. نہ تو سر کی میں تمہیں ویکیا نہ تصا مینوں ویکیا, نہ شام کو تصا مینوں ویکنا, میں ہوں جا رہا. میرا خیال ہے اگر گمان بندہ سوچ سکتا ہے کہ انہوں کا روزہ نہیں تو میں یہ کیوں نہ سوچاں کہ انہوں کا روزہ ہے. بھائی سوچ ہی سوچنی ہے تو پیڑی سوچ سوچن کی بجائے میرا خیال ہے کوئی چنگی سوچ سوچنی چاہیے. گمان اچھا کرنا چاہیے. اپنے دوستوں سارے تے اچھا گمان رکھو. میرا خیال ہے کہ میں بھی اچھا گمان رکھا, تسی اچھا کرو. جن نے پریکٹس کیتی ہے وہ کچھ نہ کوئی تجربہ ہے. جن نے پریکٹس ہے کا نہیں کیتی وہ واسطے میری دعا ہے اللہ انہوں اگلے سال تک ضرور زندہ رکھے. جے اس سال علیہ السلام دے صدقے نال میں وہ زندگی دی دعا کر, بی بی زہرا دی عزت دے صدقے نال میں اس بندے دی زندگی دی دعا کرنا جڑا ایس زندگی ود جاندی جی دعا نال. جڑا بندہ طے کر لیا ہے نا کہ جی جو لکھ کتی ہے. سورہ رات اللہ فرماندہ ہے لکھنے والے بھی ہم ہیں, مٹانے والے بھی. میں قادر مطلق ہوں, میں کوئی لکھن تو باہر مجبور تو نہیں ہو گیا. جدو مرضی میں لکھ دینا, جدو مرضی میں کٹ دینا. مٹا دینا بھی میرا کام ہے, لکھ دینا بھی میرا کام. وہ جی تقدیر آندے نا, جی تقدیر, وہ میں جڑا نوجوانوں دس دیا, تقدیر صرف اللہ دے علم دا نام کی ہونا ہے. وہ اللہ نو علم ہے, وہ دا نام تقدیر ہے. مثلا ایک بندے دی زندگی ہے جناب 40 سال, لکھی ہے 40 سال. وہ دی ماں دعا کرے گی تو وہ دی 20 سال بد جائے گی, 60 سال دا ہو کے مرے گا. وہ جڑے 20 سال نہیں نہ لکھے اگوں لکھ کتنے نے, یہ بھی اللہ جانتا ہے. صدقے نال زندگی بد جاندی ہے, صدقہ دین نال زندگی بد جاندی ہے. یہ اقربا پروری بہتر لفظ نہیں, یہ جڑا نا جی صلہ رحمی نو کہا جا بہتر ہے. صلہ رحمی, اپنے رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرنا, صلہ رحمی, یہ نال زندگی بدی جی. صلہ رحمی ہوندی ہے اپنے عزیزاں رشتہ داراں نال اچھا سلوک رکھنا, یہ نال بندے دی زندگی بدی. میں دین دی گل کر رہا, میں اسلام دی گل کر رہا, میں معصوم دے فرمان دی گل کر رہا. میرے عزیزو معصوم دے فرمان دا نام ہی دین ہے. آج جڑا روزہ ہے نا, اللہ سانو کوئی نہیں آکھیا حضرت علی آکھیا رکھو. اللہ تے کسے دے متھے ہی نہیں لگا. نبی پاک آکھیا رکھو, بی بی فاطمہ زہرا آکھیا رکھو, امام حسن آکھیا رکھو, امام حسین آکھیا رکھو. انہاں چیزاں سانو آکھیا اللہ تے ساڈے متھے نہیں لگا. میرے عزیزو جن نے پریکٹس ہے کیتی ہے وہ دا کچھ تجربہ ہے. جس نہیں کیتی وہ دی زندگی دی دعا پہ کرنا پہ آئندہ سال اللہ انہوں موقع دے کہ وہ آئندہ سال یہ پریکٹس کرے کہ متقی کیویں بننا. میں دعا کر دیتی ہے کہ آئندہ سال زندگی ہوئے. کئی بندے پہ سوچتے ہیں جی روز رکھنے پہن تو نہ ہی ہوئے. میں یار ایڈا اوکھا کام کوئی نہیں, یہ زندگی دیکھو نا بندہ ماری جائے روزے کے ڈر تو. یہ تو گل بھڑی ہے نا جی. ویسے بھی دعا پہ کرنا کہ جن اعتقاد نہیں رکھے انہوں اللہ زندگی نہیں دے کہ اگلے سال دی زندگی آن, اگلے سال دی زندگی آن تے او اوتھے رکے جتھے محمد روکنا چاہتا. یہ ہوں نکل گئے روزے, فکر کوئی نہیں. کل میرا خیال ہے کوئی نہیں, کل عید ہے. ہوں تو مطلب گل کی جا سکتی ہے. ہوں تو کام نکل گیا. ہوں جن نے ارادہ بھی کیتا ہوں کی روزہ رکھنا کسی آدمی, وقت ایسا ہو گیا. میرے عزیزو یہ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ صبح اذان تو بعد کھانا نہیں. جب صبح اذان ہو جائے نا فجر دی ادو بعد نہیں کھانا, کھانا پینا نہیں. بس یہ نبی آخیا, اللہ تے نہ کسی نے آخیا. یہ کنے روکیا؟ نبی روکیا ہے یار. اللہ تے متھے کنے روکے؟ نبی روکیا نا. نبی کہ صحابہ روکے؟ یہ جڑے اہل سنت جی نا وہ بچارے ایڈے کو عاشقان صحابہ نے. وہ میں روایت پڑھی نیٹ تے, پھر میں جا کے کتاب کھولی. وہ فرماتے نے وہ ثابت پہ بندہ کرتا ہے پھر روزہ ٹائم نہ کھولیا کرو, شیاں کو خراب نہ کر لے. وہ ٹائم نہ کھلوان واسطے ثبوت پہ دینا ہے, ثبوت پہ دینا. وہ ثبوت کی دیتا؟ میں حیران ہو گیا پڑھ کے. یقین کرو میں تے یہو جی گلاں دا میں سمجھتا ہاں بندے عقل رکھتے ہیں, یہو جی گل بندہ کیویں من سکتا. اس آخیا
دن ڈبدا سی پیا تے پیغمبر نے آخیا میرے اونٹ تو ستو لے آؤ میں روزہ کھولنا ہے. صحابہ آ کے نبی پاک نے آخیا بھی کھلو جاؤ اجے ٹائم نہیں جو. کنے آخیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آخیا بھی اچھا پھر آتے نے شیعہ ساڈے مذہب تے ہسدے نے. مذہب ہی ایسا تے ہسنا ہی اور کی کرنا. لوگ سامنے مذاق کرتے ہیں. اصا مذاق کیوں کرنا ہے؟ میں کتاب میرے کو موجود ہے, کر لیا میں کتاب نیٹ چو پڑھیا سی تو کتاب چو کڈیا لکھیا نے. تو حضرت بلال سے پاچھڑیا نے. حضرت بلال سن کہنے لگے صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ جی ٹائم ہے جی کھلو جو. پیغمبر نے آخیا میرے ستو لیاؤ کھولو تو میرے دیو میں روزہ افطار کرنا. پیغمبر نے صحابہ کا آخیا یا رسول اللہ مرضی تساں اپنی کر رہی ہیں. اسی تے مطلب صحابہ ماں اسی کوئی نبی تو نہیں نا. اصا تو ڈک تو نہیں سکتے تو جو کھولنا ہے مجھے ٹائم ہے جی ہے جی. پیغمبر نے تیجی بڑی غصے نہ آخیا میں پیا نا وہ میرے ستو لیا. وہ حضرت بلال نے لیا تو صحابہ نے رکھ کے کھول کے آخیا بھی ویک لو جی ٹائم ہے ان سب تاری مرضی کھول. اور پیغمبر نے روزہ کھول لیا تو پھر سارے صحابہ بھی اسی ٹائم سے کھولنا ہی. جب پیغمبر کھول لیا تو کھول لیا. میرا دل کرتا ہے کہ جی سانو چھبیاں دیں نا تسی صحابہ نو نہیں مانتے, تسی صحابہ نو نہیں مانتے, اسی تو چھبیاں نہیں دیندے. تسی قرآن تے وضو کر کے ہاتھ رکھ کے دسو محمد صحابہ نو دین دس دے کہ صحابہ محمد. مطلب صرف بہت شکریہ کہ یار ایک باری بندے طے تے کرنا ہے کہ سرکار دو عالم خیر عزیزہ نے گرامی کا افسوس کیتا جا سکتا ہے. تو اللہ دے بندے ہو تو ساڑی زد نہ روزہ اورا کھولنے واسطے گلتے ہو بنا جڑی کو بندی ہوئے تو نہ نبی دی بچے تو انکار شریعت ہے صحابہ دی بچے تو انکار شریعت. صحابہ کرام حضرت بلال تے گل پاچھ کی تے بلال او بندہ کی بلا جنہوں مار کے نا او دے مالک نے چربی باہر نکلا اسی تو اس پوچھا سی اللہ کنے نے او سکیا ایک کے او سکیا ویکھیا ہی او سکیا نہیں ویکھنا چاہنا ہے ہو سکیا نہیں سمجھ آئی ہو سکیا نہیں سمجھنا چاہنا ہے ہو سکیا نہیں ہو سکیا تیری میں ماس ادھڑ دیتا ہے تے مرن تے تو قریب ہے تو مر جانا ہے جو تو ویکھیا نہیں تے کس بنیاد تے پیانا ہے وہ ویکھ کے. حضرت بلال آکھیا سی میرے نال چوڑا نہ مار محمد جواندا ہے وہ ویکھ کے. سرکار دو عالم جواندا نے ایک کے تے وہ ایک کے. جڑے پیغمبر دی زبان تے توحید من گئے نے اللہ دیا بندیا وہ پیغمبر نو متا کیویں دے سکتے. اطاعت صحابہ دی واجب ہے کہ نبی دی واجب ہے؟ نبی دی واجب ہے. میں نے کہا غصہ کو نہیں لگا ایڈا تو ہم نہیں کرنا. اگر کوئی بندہ یہ دی چوڑ مارے نا غصہ نہیں کرنا. غصہ نہیں کرنا. اے او بندے نے شب معراج اللہ پاک نے نبیاں نو اٹھا کے نا قبراں چوں تے مسجد اقصی اکٹھے کر دی. قبراں چوں اٹھا کے یار شب معراج قبراں چوں اٹھے نے نبی اٹھا کے اللہ فرما اٹھو کم اٹھے کون فیکون ہو جا ہو گیا. اٹھ کے سارے اللہ نے مسجد اقصی جی کٹھے کیتے تو اللہ پاک نے فرمایا 2 رکعت نماز تساں با جماعت پڑھنی. ایتھے با جماعت نماز ہون لگے تے میں ادھروں ویکھنا ہے قبلہ تسی پڑھا دیو, قبلہ ادھروں ویکھنا قبلہ تسی پڑھا دیو. میں کہنا جی میں پڑھا تو سکنا غیر سید ہاں اگر کوئی سید ہے تو بہتر ہے سید پڑھا دے. یہ نہیں کوئی گل تو ہے نا جی کم سے کم اتنا تو میں پڑھا سکنا لیکن میرا خیال ہے کہ شاہ جی تسی پڑھاؤ. یہ جڑے نا 1,24,000 نبی اینا یوسف علیہ السلام لوط علیہ السلام یوشع علیہ السلام یونس علیہ السلام اینا ساریاں انہاں لو ویکھیا کہ یا صفی اللہ پڑھائے گا یا نجی اللہ پڑھائے گا یا روح اللہ پڑھائے گا یا کریم اللہ پڑھائے گا یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ پڑھان گے یا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پڑھان گے. انہاں 6 لو ویندے سن پے سارے نبی. زہرا دا بابا سامنے آیا تے 6 بھی پیچھے ہو گئے. بہت شکریہ پیچھے ہوئے نے. نبیاں نو حضور نے نماز پڑھائی ہے کہ نہیں؟ تسی یہ تھے حدیث دیو بندی بندے لائے ہو. یہ ہو سکتا ہے اختلاف ہوئے کہ وہ مسجد اقصی عرش تے ہوئے کہ فرش تے ہوئے. یہ اختلاف ہوئے گا. نماز پڑھان چ اختلاف کوئی بھائی عرش تے پڑھی گئی ہوئے چھاڑ فرش تے پڑھی گئی ہوئے پڑھائی کنے بولو جی یارہ نبی پاک پڑھائی نبی پاک پڑھائی. علامہ اقبال فرمایا سی عبد دیگر عبدہو چیز دیگر. عبد اور ہے عبدہو اور. عبد اور ہے عبدہو. عبد دا معنی بندہ عبدہو معنی اس کا بندہ اس کا بندہ.
تسی مینوں آکھو اس کا بندہ ٹھیک ہے، میں تانوں آنا یہ اس کا بندہ ہے، یہ بھی ٹھیک۔ تسی مینوں آکھو یہ اس کا بندہ ہے، ٹھیک ہے، میں تانوں آنا یہ اس کے بندے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ عبد میں نا بندہ، عبد ہوں میں نا اس کا بندہ۔ اللہ علامہ اقبال فرماندے نے عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر، عبد اور ہے عبد ہو اور ہے۔ علامہ اقبال ونڈ کیتی ہے، وہ آندا ہے عبد اللہ سارے نوں آندا، سارے اللہ دے بندے، لیکن عبد تے عبد ہو چ فرق ہے۔ جو خود کہے میں تیرا بندہ اسے عبد کہتے ہیں، جسے وہ کہے میرا بندہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہر نبی اپنی امت وچ عبد ہو دی منزل تے، اگر نہیں تو کلمہ شہادت پڑھو سارے۔ تساں پر جنازہ تے پڑھیا ایتھے کتے پڑھے؟ دل کرے کئی بندے آکھن اللہ خیر کرے مولوی کی پیا کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ۔ اصل پتہ ہے رواج کی ہے؟ رواج ہے کہ صرف اونچی آواز نہ ایک بندہ نعرہ ماردا ہے، نعرہ کلمہ شہادت پڑھدا کوئی نہیں، اگوں دوجا آ جائے کلمہ شہادت، اور منجی نو پڑکا کے قبرستان تے کر کلمہ شہادت حق کے بنتا ہے کہ جدو ایک بندہ آندا کلمہ شہادت، یہ مطلب ایک واری بندے سارے پڑھن، جدو سارے پڑھ لین تو دوجا آئے۔ یہ اذان تو بعد نماز ہوندی ہے کوئی ہوندی ہے، جیڑا آئے بانگ ہی دے چھڑے، جیڑا آئے بانگ دے چھڑے۔ مثلا ایک آیا اذان دے کے ٹر گیا، دوجا آیا اذان دے کے، اوے اللہ دے بندے ہو اذان ایک واری ہوندی ہے، اس تو بعد نماز ہوندی ہے۔ ایک واری جو ایک بندے نے آگا کلمہ شہادت، کئی منڈے ایسے نے جنہوں کلمہ شہادت کوئی نہیں ہوندا، ہر میت نو پڑکاندے نے کلمہ شہادت کلمہ شہادت۔ وہ ایک واری پڑھو یار، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن کیا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی ترجمہ کر رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہیں۔ رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ، تو بیانہ محمد اس کے بندے ہیں، تو کسے دا بندہ نہیں۔ او یار تو ہی تے بندہ ہے نا، ایک کیوں نہیں آندا میں بھی تیرا بندہ ہوں، محمد بھی اس کا بندہ ہے۔ آنکھ نماز میں کہ میں بھی اس کا بندہ ہوں، وہ بھی اس کا بندہ ہے، نا عبدہ ورسولہ، محمد اس کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ نماز پڑھنے والا بھی بندہ ہے، اور جس کو عبدہ کہہ رہا ہے اس کا ترجمہ بھی اس کا بندہ ہے۔ یہ مطلب ہے نماز نے ہمیں درس دیا، نماز پڑھنے والے بندے اور ہیں، جن کے ذکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ بندے ہیں۔ بولو بولو او یار، ایک باری درود تے پڑھو سارے متقی، اللہم صلی علی محمد۔ اے محمد تو آل محمد بندے ہی نے نا اللہ دے، اللہ تے نہیں نا یار، اللہ نہیں، اللہ دے بندے نے۔ یہ مطلب کیسی گل ہے؟ انہاں دا ذکر نماز اچ نہ ہوئے تے نماز قبول نہیں۔ یہ مطلب ہے جڑے پڑھتے نے وہ عبد نے، جنہاں دے ذکر تے جنہاں تے درود پڑھتے نے وہ عبد ہونے۔ انج کر ہر نبی اپنی امت وچ عبد ہوئے، خاص بندہ نا، اللہ دا خاص بندہ، اور ہر امتی او دا عبد۔ اینی مجلس سی وہ ہو گئی، وہ تساں پڑھ چھڑی، اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ جڑا امتی ہے وہ عبد ہے، تے جڑا وچ رہنما بن کے آئے وہ عبد ہوئے۔ شب معراج اللہ نے عبد تے اٹھن ہی کو نہیں نہ دیتا، عبد تے سارے ستے سن۔ سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ، عبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے۔ کیا بات ہے! تے جڑے اس رات نو ستے سن وہ کدے بندے سن؟ وہ یار اللہ دے بندے سن، لیکن عبد سوئے ہوئے تھے، اور جو معراج پہ جا رہا تھا وہ بہت شکریہ قبلہ عبدہ تھا۔ جڑے ویلے اتھے پہنچے نا میرے نبی، وہ جڑے اپنی امتاں وچ عبدہ سن، حسنین دے نانے نو ویندے ہی سارے عبد ہو گئے۔
یار جڑیاں اپنی اپنی امتاں چ عبد سن کہ عبدو سن، عبدو سن شبیہ قبلہ، ہر امتی عبد سی، او دا نبی عبدو تے جدو حضور گئے، حضور عبدو ہو گئے تے سارے نبی عبد ہو گئے. ہن آدم بھی عبد بن کے پیچھے، نو بھی عبد بن کے پیچھے، عیسیٰ موسیٰ کافر تے شیعہ ہی نے نا، خیر باقی تو سارے مسلمان نے نا. کافر منکر نو آندے نے تے منکر اسی تاں سانو بندے کافر آندے. کیڑی گل تو منکر جڑا نہ مننے او منکر، جڑا نہ مننے او منکر تے منکر کافر. پتہ سی کافر کیوں ادھر میں دسنا، غصہ نہ کریا کرو. تانوں ایک گل دساں، قرآن تے میرا ہاتھ جے، توحید نبوت تے امامت دی وجہ تو بندہ کافر ہوندا ہے، صحابہ دی وجہ تو بندہ کافر نہیں. تساں فکر نہیں کرنا. عقیدہ توحید مضبوط ہے، عقیدہ نبوت ٹھیک ہے، ختم نبوت ایمان ہے، ولایت ہوئے جڑی قرآن دسی ہے، امامت ہوئے جڑی قرآن دسی ہے، قیامت تے ایمان ہے، قرآن اللہ دی آخری کتاب ہے تے پیغمبر اللہ دے آخری نبی نے. ٹھیک ہے، اے ایمان تے سارے حصے نے. مثلا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. بولو یار، اے جنیاں ایمان دیاں صفتاں نے انہاں وچ ویکھ لے پھر کیڑی کیڑی آوندی ہے. وہ کسے بے ایمان ہونا تے صفتاں چھڈ کے ہی ہونا نا. بہت تہاڈی مہربانی ہے، فکر نہیں کرنی بندے سانو کافر. میرا خیال ایک آیت پڑھنا ہو بڑا سواد والی، وہ سورہ مبارکہ الممتحنہ دی آیت ہے جی. یہ 28 پارے چوں مل جائے گی. یہ میں اج نا تواڈے سامنے وہ کافر والا چاکا بھی لا دے. حضرت ابراہیم نو جان دے تھوڑا بہت، اور جدی وجہ تو چھوٹا گوشت مفت ملتا ہے وہ گل پہ کر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اگلی عید پہ آؤں انشاءاللہ. کئی بندیاں نو اینا ہی تعارف ہے جدی وجہ تو چھوٹا گوشت مفت کھائی دا، وہ نام ابراہیم. یہ مطلب حضرت ابراہیم نے قربانی باربی کیوں واسطے دیتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں پتا بہت پنے سن. جلدی بولو یار، پنے سن. کئی بندے میرے لوگ انج بندے جی تواڈے پنے سن، پنے سن. بتاں دے منکر سن. حضرت ابراہیم کے مانتے سن، منکر سن کے مانتے سن، منکر سن. لفظ کفر نو اج سنو. آیت نمبر 4 ہے سورہ الممتحنہ جی، 28واں پارہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور تحقیق تمہارے لیے ہم نے پیروی رکھی ہے ابراہیم کی ملت کی. ہم نے اسوہ حسنہ ابراہیم تمہارے لیے پیروی کے لیے رکھا ہے. والذین معہ، ابراہیم کی بھی پیروی کرو، جو ابراہیم کے ساتھ تھے ان کی بھی پیروی کرو. اس کالو، جب انہوں نے کہا، کن نے؟ ابراہیم تے ابراہیم دے منن والے نے سامنے کھلو کے بت پرستاں دے آکھیا لقومہم، انہوں نے اپنی قوم سے کہا بت پرستو. ابراہیم کہہ رہے نال بندے ملے نے ابراہیم دے مومن. بت پرستو، ہاں جی، انا براء منکم، میں تم سے تبرہ کرتا ہوں. کیا بات ہے، ہم تم سے بیزار ہو گئے ہیں، ہم تم سے تبرہ کرتے ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر بھی تبرہ کرتے ہیں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. تو آڈے تے بھی تبرہ جے تے بتاں تے بھی تبرہ. تبرہ دا معنی بیزار ہونے، تبرہ دا معنی گالی گلوچ نہیں. ابراہیم گالاں کرتے سن، تبرہ کرتے سن. تبرہ گالی نہیں ہوندا، گالی تبرہ نہیں ہوندا. تبرہ آوازاری دا نام ہے. جیڑا بندہ آلو نہیں کھاندا وہ کارا کہندا کی پکایا جی آلو، پھر آلو ساڑ لے جے تے جے تبرہ پہ کر. جیڑا بندہ وڈا گوشت نہیں کھاندا، تانوں پتہ ہے سید وڈا گوشت کھا جاندے نے، اور سیداں دے نال مرید ہوندے نے نا، وہ جا کے اگلے کر آندے. شاری نہیں جے وڈا کھاندے، چونکہ مرید نہیں نہ کھاندے. وڈا حرام تو نہیں نہ ہوندا جی، وہ جو سمجھتے ہیں وہ نہیں نہ کھاندے. جڑے مرید ہوندے نے وہ پھر شہراں دے مطلب کوئی دسدے نے شہری سپرنگاں والے منجی تے سوندے نے تے شہریاں چ کردے شہر نال جڑے ہوندے نے وہ چکدے چ. شہری سادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن نال دے بندے آرام نال گھردے نوں بیٹھدے نے. جیڑا بندہ وڈا گوشت نہیں کھاندا انہوں نکاح دی فکر نہیں ہوندی کہ کیڑا سنی پہ پڑھدا کہ شیعہ پہ پڑھدا کیڑا پہ پڑھدا. وہ نال دے بندے دے کان چاہندا پتہ کر کے آ وڈا کہ چھوٹا.
وہ کان چ آ کے آخے نہ وڈا ہے جویں دا منہ بنتا نہ ان تبرا. میرا خیال سمجھ آ گئی سارا. گال کٹی اس کٹے نے بچے نو گال کٹی نہیں ایویں آوازار ہو گیا وڈا ہے بس اینی گل یہ نام ہی تبرا. تبرا گالی گلوچ کا نام نہیں. نوجوانوں سن لو صرف اوائڈ کرنا پسند نہ کرنا آوازار ہو جانا. کئی بندے آوازار ہو جاتے وہ بھی تبرا ہی جے. میں تیرے صحیح گل دساں صرف آوازداری کا نام اینج ویکھنا آئیے ایک کتوں ایسا آ جا جا نہ پسند ہو بھائی یہ تبرا. اور بندے سموسے رکھے ہو پیپسی رکھی ہوئے تے آپ 2-3 بندے کھان لگن تے اتوں نا پسندیدہ بندہ آ جائے جنہوں سموسا بھی دینا پینا ہے ایک پیپسی بھی دینی پینی ہے کیونکہ لڑیا تو ہے نہیں. لڑے تو نہیں نا دشمن بھی کوئی نہیں ایویں اندروں آواز آ رہے تو اوور جڑے بندے اندر وہ اینا ہی تبرا جی. نہ انہیں گال کڈی ہے نہ ان چاقو مارے نہ وہ ہاتھی پے نے. اینا ہی تبرا ہے. خدا دی قسم اسی کوئی نہیں گالا شالا کرتے. اصا کیوں کسی کو گال کڈنی ہے. انج حضرت علی دا بکم کفرنا بکم ترجمہ میں کرنے لگا جڑا شاہ رفیع الدین کیتا ہے کافر ہوئے ہم ان بتوں سے. کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے. کفرنا متکلم ہم کافر ہوئے. کفرنا ہم کافر ہوئے بکم تم سے. حضرت ابراہیم نے اپنے مومن بندے کھلار کے کیا اور بت پرستو کفرنا اسی کافر ہاں. تھوڑی کیا بات ہے. تے اللہ پیچھے کہہ رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ہم نے مومنوں تمہارے لیے ابراہیم کا اسوہ حسنہ عمل کے لیے رکھا ہے. یہ تو مطلب ہے کہ ابراہیم کہہ سکتے ہیں ہم کافر ہیں تے میں سارے مجمع نو لے کے آکھن لگا کفرنا. ترجمہ نہ کرنا پہ سواد تاؤں. کفرنا دا کی مطلب ہے ہم شک کھول کے آکھو فکر نہیں کر. حضرت ابراہیم آکھیا ملت کی دیاں سے حضرت ابراہیم آکھو کفرنا آیت جے نیکی ملے گی 1 2 3 4 تے 5 دے حروف نے. مولوی اندر نے ایک حرف دی 3 نیکیاں مل دیاں. تو نیکیاں لکھوان لگا کی پہ ہوتا ہے. آخر قرآن دی آیت کفرنا بکم ہم کافر ہوئے تم سے. ہم کافر ہوئے تم سے. میں لفظ ہونے کفرنا آکھنا جنہوں ترجمے دی لوڑ پئی میرا سواد مک جانا ہے. ایک باری پھر سن لو کفرنا یہ دا میں نے ہم کافر ہوئے. مہربانی حضرت ابراہیم آکھیا فکر نہیں کر. نرا ابراہیم دی وجہ تو چھوٹا گوشت نہیں کھانا وہ آکھیا بھی لگنا. یعنی کفرنا ہم کافر ہوئے. یہ دا مطلب ہے جیڑا اللہ دا دشمن ہے اللہ دا منکر ہے اللہ دے مقابلے تے ہے غلط ہے جھوٹا ہے انہوں کھول کے آکھنا ہے کفرنا. کیا بات ہے بھائی کیا بات. کفرنا دا میں نے ہم بھائی کمال ہے. میں ادھے سنجیدہ مجمع کو کھوا لیا بڑی گل ہے. میں کامیابی نہ چکے مانی دسن نا میں اونج میں تو آندا نہ آکھو اسی کافر ہو گیا تو کدی بھی نہیں آکھو. وہ تو قرآن کی وجہ تو پہن دینا کفرنا ممیاں نہ تسی بھی آکھو سارے نہ کیونکہ جمع دا سیگا کلا تے بندہ آ ہی نہیں سکتا. جمع دا سی کفرنا یہ مطلب ہم کافر ہوئے. لے بھی تینوں کناں تے لکھن دی لوڑ نہیں. تو غسل خانے چ منہ وڈ کے لکھنا چھڈ پر ایڈے گندے تھاں جدا دل لگ جائے وہ تو چلی نہیں آ سکتا. اللہ دے بندے طہارت خانے چ وڑ کے شیعہ کافر سانو کافر لکھنے لوڑ ہی تینوں لکھن دی نہیں. اسی اعلان پہ کرنے کفرنا. میرا خیال ہن مینوں وہ گل کر دینی چاہیے کفرنا. ہن کفرنا ذہن چ رہے گا یار. 1 منٹ سے 1.5 منٹ 1 منٹ تو ذہن چ رکھنا ہے. نکل گیا تو دوبارہ پھر پڑھنا پینا کی کرنا. کفرنا دا مطلب کی ہے ہم کافر ہوئے. بس یہ سوال تو لینا. حضرت ہر نبی اپنی امت چ عبد تے او دا نبی عبد ہوئے. شب معراج ہر نبی بن گیا عبد تے میرا نبی عبد ہو. مولوی جی جس عبد ہو دے اگے پچھلیاں امتاں دے عبد ہو نہیں کھلوندے. کمال ہے بھائی کمال ہے.
میرا خیال ہے مصطفیٰ دے اگے جدو پچھلیاں امتاں دے عبد و ہو نہیں کھلوندے، جدو تو کسے عبد نو کھلارنا نا کفرنا، ہم کافر ہوئے، ہم کافر ہوئے۔ جدو تو صحابی نو اگے کھلار گئے، محمد نو پیچھے کھلارنا نا کفرنا، ہم کافر ہوئے۔ نہیں مندے، نہیں مندے کافران سے۔ مولا تو انہوں جزا دے یار ہر عبد و ہو پیچھے تے میرا نبی عبد و ہو بن کے گئی، جدو میرا نبی عبد و ہو بنے ہیں ادو پیچھے نبی عبد بنے۔ صحابہ کرام دی شان سن لو، ایتھے امام مسجد آندا ہے نا جڑا اتھوں دا کعبے جڑا نماز پڑھاندا ہے، جنوں بے وقوف بندے امام کعبہ آ چھڑ دے، امام کعبہ دا مطلب کعبے دا امام، شاباش تیرے جمن دے، اوتھے پیش نماز ہے، اوتھے نماز پڑھاندا ہے، امام جماعت ہوا، امام جماعت ہے، کعبے دا امام تے وہ نہیں میرے عزیزو، کعبے دا او امام ہے جدے واسطے کعبہ کھل گیا۔ وہ آیا ہوئے نا اسلام آباد فیصل مسجد، ایتھوں میں بندے لاہوروں تے تو اکاڑیوں پجدے ویکھے نوں نہ کہ اتھے تے جان نہیں ہویا کہ نماز یہ پیچھے پڑھ، یہ مطلب بڑے بندے پیچھے نماز پڑھن دی بڑی وڈی بات تہاڈی خیر ہوئے۔ کعبے نہیں بندے گیا تو اتنے آتے اتنے میں اسلام آباد ٹر گیا، میں مگر پڑھ کے آیا، حضرت صاحب دے مگر پڑھ کے آیا۔ ساڈے ہوندے سن قبلہ فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے، تمہیں ساڈے کول آلو مہار ہے سید صاحب زیادہ فیض الحسن، میں اپنی آنکھاں نال دیکھیا تسلو کی ہوندے سن گردونوا دے پنڈ بہت بڑے خطیب سن۔ فیض افتخار شاہ صاحب دے والد گرامی زہر شاہ جنہوں کہا جاتا ہے، انہوں دے والد یقین کرو پج پجنا پنڈاں دے پنڈ مگر آتے سن، تھان نہیں سی لبدا، کوٹھیاں تے بندے کھلوتے ہوندے ہیں کس طریقے کہ شاہراہ پیچھے نماز پڑھی۔ بڑے مقدر نے صحابہ دے، جڑا کسے دور چ نبیاں دا عبد ہو سی وہ صحابہ دے اگے کھلوتا۔ تساں غور نہیں فرمایا یارا جدا مقدر کسے دے مقدر دا گلا نہیں کرنا چاہیے، صحابہ دے مقدر نے کہ جڑا نبیاں نو نماز پڑھا کے آیا سی واپس آ کے صحابہ نو نماز پڑھانا۔ تے صحابہ کرام دی بہت بڑی بات نہیں کہ صحابہ عبد بن گئے تے میرا نبی عبد ہو بن گیا۔ صحابہ او عظمت والے لوگ نے جنہاں نو نبیاں دا عبد ہو امام مل گئے، نبیاں دا عبد ہو امام مل گیا۔ جدو میرے نبی نے مسجد نبوی چاہ کے نماز پڑھائی ہے ادو میرے نبی کس منزل تے سن؟ عبد دی منزل تے سن۔ نبی عبد بن کے پہ نماز پڑھاندے سن، عبد ہو تے صحابہ عبد، پھر بولو صحابہ عبد تے میرا نبی۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، حسین کسے عبد تے بیٹھے نہیں کہ عبد ہو تے بیٹھے۔ حسین علیہ السلام صفوں کو چیرتے ہوئے، حسین عبدوں سے گزرتے ہوئے، ہر عبد سے حسین گزر گئے، ہر عبد کے قریب سے شبیر گزر گئے اور سیدھے جا کے عبد ہو کی کمر پہ بیٹھ گئے۔ اب کسی عبد کی جرت نہیں تھی کہ عبد ہو سے پہلے سر اٹھائے۔ جب عبد ہو نے تسبیح لمبی کر دی تو عبد بس سجدے نہیں رہے، تسبیح بڑھتی گئی، سجدہ بڑھتا گیا، کبھی کسی نے سر اٹھایا بھی تو پھر رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عبد ہو سے پہلے کھڑا ہو جاؤں۔ اسی طرح نماز ہوتی رہی۔ نماز تھی عبادت، عبادت تھی معبود کی۔ عبد ہو پڑھا رہا تھا، پیچھے عبد تھے۔ اب جب دیر ہوئی تو ہر عبد کے گھر والے منتظر تھے کہ ہمارا عبد گھر نہیں آیا، اور ہر عبد منتظر تھا کہ میں نماز پوری کروں، عبد ہو سار اٹھائے، اور عبد ہو منتظر تھا کہ مجھے جبریل کچھ بتائے، اور جبریل منتظر تھا کہ مجھے معبود حکم کرے، اور معبود منتظر تھا کہ حسین اترے۔ معبود منتظر تھا کہ حسین اترے۔ میں امام حسین علیہ السلام کی شاندار ایک فقرہ پڑھ دیا، جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے
عوام الناس سے لفظ ختم ہو جائیں اسے حسین کہتے ہیں. میرے جیسے نو جدے واسطے لفظ نہ ملن. میں تے حیران ہوں کہ اس منزل تے بیٹھے ہیں شبیر نو ویکھ کے کی آکھاں. معبود تے میں کہہ نہیں سکتا, معبود تے میں کہہ نہیں سکتا. حسین خود عابد نے, حسین خود عبادت کرتے ہیں اس معبود دی. معبود میں شبیر نو کہہ نہیں سکتا. عبداں کولوں جو گزر گئے نے تے عبدو ہو جڑا ناز پہ آویندا ہے. میرا خیال ہے لفظ میرے کو دو ترے ہے نے وہ کہہ کے شبیر نو سلام کرنا. عبد سے لے کے عبدو ہو تک اور عبدو ہو سے لے کے معبود تک پوری کائنات رک کے جس کے ناز دیکھے اسے حسین ہے. شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو تاں اللہ فرمایا عبادت کرو اے لوگوں, میری عبادت کرو, اس معبود کی عبادت کرو جس کے سامنے عبد بھی جھکے ہوئے ہیں, عبد و ہو بھی جھکے ہوئے ہیں, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اے روزہ پریکٹس سی کرنی سی, وہ آج مک گئی ہے. اگلے سال انشاءاللہ ارادہ کر لو. تمہیں پتہ ہے جدو بندہ نیکی دا ارادہ کر لو لکھ کر دی, برائی دا ارادہ کرے تو نہیں لکھی جا. برائی دا ارادہ بندہ کرے نا رات کو میں کبوتر کڈنے نے اتوں میں موٹر کھولنی, اے فرشتہ کو نہیں لکھتا, میں بڑا لکھتا کوئی نہیں. اللہ انہوں آکھے نہ لکھیں, یہ آندہ ہے وہ آندہ پہ. اللہ فرمایا آندہ ہی نا کہ آتا نہیں. جی شام نو کس چڑھ کی تو پھر اور شام نو بخار ہو گیا تو کتنے جانا, بھائی شام نو بخار ہو گیا تو نہ جائے گا. تین ساڈے پنڈ نا دو بوٹی بندے پیندے سن, وہ نال دے پنڈوں کٹا کھولن ٹر گیا چوری رات کو, تو سٹالے دا ڈھیر لگا سی. وہ آخر لگے ذرا اتنے آرام کر لیے. تمہیں پتا آرام پسند ہوں نے, سردائی پانی پیتی. انہیں آخیا اتنے آرام کر لیے. وہ ٹو لا کے تو اتنے آرام کرنا لگ پیا. وہ آرام ہی کرتے رہے تو دن چڑھ دن چڑھ گیا. وہ خوہ والے آ کے انہوں نے اٹھایا, وہ بھلے وہ اتنے لمے پے ہو گل چوری صاحب کمال ہے, اتنے تا سٹالا تو کوئی ایڈا آرام دے کمال ہو گئی. ایڈا تو بستر تے کہ انہوں نے آخیا بھلے اٹھو کوئی کھانا شانا کھانا جی جو ناشتہ. انہوں نے پھر رات لوے, انہوں نے پتا کس نیت نہ ساڈا کٹا کھولنا. انہوں نے روٹی چھوٹی آفر کی, انہیں کہنی خیر ہوا بسم اللہ واپس آ گیا. یہ مینوں کسی بندے گل سنائی, میں کیا ہوں مہربانی کر کے یہ نہ آکھیں کہ بوٹی چوری سے روکتی ہے. جی ہاں صلاۃ نماز برائیوں سے روکتی ہے, مت ہوں یہ نہ کہ قانون بنا لیا جی کہ بوٹی چوری تو روکتی ہے. میں کہ انہوں نے کچھ نہیں رہی تو لمے پی گیا, ان کے ارادہ انہیں کیتا سی. لیکن جدو انہیں ارادہ کیتا سی نا وہ سو کے واپس آ گئے. انہوں نے لکھی کسے نے جدو آخ کیوں وہ ہوئی نہیں. اللہ اینو آخیا میرا بندہ آخے نہ اگلے سال روزے رکھنے, تو لکھ لے روزے سارے, لکھ سر آندہ جو پہ لکھنا. رکھے نہ رکھے تینوں کی, رکھے نہ رکھے تینوں کی. میرا خیال ہے کہ جڑا ایڈا رحیم ہوئے وہ دے آنکھیں لگ نہیں جانا چاہیے یار. یہ سرگی یہ روٹی نہیں کھائی دی, پھر سرگی تو بعد نہیں کھائی, کھانا نہیں کھائی, پانی نہیں پی, رک جاندہ بندہ. یہ کنے روکیا ہے, اللہ روکیا کہ نبی روکیا؟ تو آڈی جی خیر ہوئے تو سامنے جس میرے تھان دی آج پڑھ چھڑیے نیکی تو آڈے نامہ اعمال سے جائے جنہ آکھیا نبی روکیا. کیونکہ اللہ تو کسی دے متھے نہیں لگا, نبی روکیا, نبی روکیا. رکنا چاہیے تھا کہ نہیں رکنا چاہیے. کئی بندے پوری زندگی میں آخیا نماز پڑھیا کرو, انہیں کدی نہیں آخیا پڑھا گے تو کدی نہیں آخیا نہیں پڑھا گے. انہوں کو بچکار ہوئے کہ راہ کڈیا آج جی پڑھنی چاہیے. جنوں میں آخیا نہ روزہ رکھیا کر. کئی بندے شوگر دا بہانہ بنایا تو میں کدی نہیں منیا. اللہ پاک تے رحیم و کریم ہے, من جائے گا. میں تو نہیں منتا, مینوں 2005 دی شوگر ہے, رکھنا میں روزے میں سمجھ پڑھنا کھ بھی کچھ بھی نہیں. بھائی انسولین بھی لا کے ویکھیے, دوائی بھی لے کے ویکھیے, روٹین نال جڑی دوائی صبح شام کھانی ہے وہ سرگی کھا لو تو شام نو کھا لو, کچھ بھی. ہاں میں نہیں مان. کئی بندے میں ایک بندے آخیا میں کیا یار جہاں بندہ بیمار ہوئے نا روزہ تو بعد انہوں رکھنے پہ ہو سکے روزہ تو بعد صحیح ہوگا تو رکھنے. تو میں کیا سارے صحت مند ہوگا تو رکھے گا. تو وہ بڑے چاہ نال آتا ہے سانو شوگر ہے نہیں ٹھیک ہوتی. روزہ تو چلیا قیامت تک بیماری قبول کر دیا. کیا ایسے ایسے نیت والے بندے بھی ہیں. میں بیان بھائی ایک کنے روکیا
مہربانی ہوں لنگ گئے نے اگلے سال کی گل پہ کر اگلے سال کنے روکنا سر کی روٹی پانی نہ کھاؤ نبی نے اللہ تو پھر متھے نہیں کنے روکیا نبی نے میں شیعہ نہ گل پہ کرنا اہل سنت زیادہ ہوتے کیونکہ جب شیعہ پڑھنا چاہنا زیادہ شیعہ ہوتے ہیں اہل سنت ہوں تو پھر میں ذرا تھی چپ کر کے بیا جے میں یہاں گل پہ کرنا تھوڑے نہیں کر وہ پھر بہن تیرے پہ یہاں بارا کی گل کر شیو تھوڑے میں گل پہ کرنا تسی اجے تک انہاں بندیاں نال لڑے ہو جنہاں نو نبی آکھیا سی ایتھے رک جاؤ تے رکے نے داد ہونی چاہیے سی اس گل میں نہ بھی اجے تک بندیاں صلح کر لئیے اچھا انہوں نے اللہ بھی معافی دے چھڑی وہ جے نسے سن عہد چوں اللہ قرآن چاہتا سا معاف کر دیتا تو انہیں بھی بارے چ نہیں پیا ہوں میں آیت پڑھنی پڑنی ہے نہیں میں آیت یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب چلو کوئی گل نہیں ایسا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ تحقیق معاف کر دیا ان کو اللہ نے کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے یہ جنگ احد دی گل ہے ویسے اگلی گل ہے کہ جنگ خندق کی آیت سورہ احزاب دی موجود ہے اللہ فرمایا تسی تے آندے سو نہیں نساں واہ بھائی کیا بات ہے بھائی اللہ معاف بھی کر دیتا ہے لیکن میرے خیال کھلو بھی تو بندے کو جانا چاہیے نا اچھا جی وہ بندے آندے نے یا جو اللہ معاف کر چڑھا شیعہ تانوں کی تکلیف ہے شیعہ آندے نے نہیں یار گل ہے کہ تو نبی آکھیا سی رک جاؤ اور رکے کیوں نہیں نبی آکھیا سی رک جاؤ میں حساب لانا بھی ہمیں ٹلے نہ ماریا کرو اوتھے تے موت سی سامنے تلواراں سن سامنے اوتھے تے تیر سن سامنے اوتھے تے جان دا خطرہ سی جڑا موت دے میدان چ نہ رکے وہ تو آکھ سکتا ہے ماڑا بندہ سا جان پہ جاندی سی جیڑا بندہ سرگی جڑے نبی دے آکھے روٹی تو نہیں رکدا انہاں تے کیڑا غصہ پیا کر کمال ہے سارا غصہ انہاں تے کر چھڑیا جی او نہیں رکے میرا خیال ہے جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا انہاں نو نسل والے تے غصہ کرن دا کوئی حق نہیں تو آپ نس گئے اے روزہ دی پریکٹس ہوئی ہے پہ کیویں رکنا ہے حلال تو رکنا ہے خربوزہ حلال ہے نہیں کھانا سیب حلال ہے نہیں کھانا تو حلال ہے نہیں پی روح افزا ٹھیک ہے نہیں پی اللہ فرماندا میں تینوں دسنا چاہنا جدو میں راضی نہ ہوا ادو حلال بھی حرام ہو جائے کیا کہنا ہے جدو میں راضی نہیں ہوں ادو حلال بھی حرام ہو جاتا ہے اللہ بت چھڑائے سن اللہ فرمایا بت تعظیم نہ کرے جب پیچھے اٹھ جائے بت نہ چومیا جی بندے پیچھے ہٹ گئے اللہ فرمایا میں ناراض جی جدو اللہ آخیا میں ناراض ہاں بندے بت چھڈ گئے ایک بت اللہ نے ایک پتھر اللہ نے کعبے دے وچ ٹھوک کے آخیا اینو چومو تے انہاں نو آخیا چومو جنہاں اگلے دن اجے چھڈے سن وہ جنہاں پتھر چومنے چھڈے سن اگلے دن اللہ کیا اینو چومو بندے آخیا جی نبی آخیا یہ تو میں پیا چومنا تانوں کی ہے انہاں آخیا جی اللہ نو پوچھو تسی تے پتھراں دے خلاف ہوندے سو فرمایا انہاں تے راضی نہیں سا اے تے راضی کیا بات ہے نبی چومے پریکٹس ہوئی پریکٹس کیتی حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود کے سامنے کھلو کیا کیا نہ تو فائدہ دے سکنا نہ تو نقصان دے سکنا کل بھی پتھر سن تے اج بھی پتھر ہے تینوں اسی کدی نہ چوم دے جے مصطفیٰ نہ چومدا آج سنی بھی چومی جاندے شیعہ بھی اہل حدیث بھی دیوبندی بھی میں ایک بندے نے اوتھے کھلو کے پوچھیا میں کہ ایتھے کوئی اختلاف نہیں انہاں کہا نہیں میں کہ کیوں اینو نبی نہ چومیا میں اگر مان نہیں تے کھلو کے جنوں نبی چومے نا اودے تے اختلاف نہیں کریدا کمال ہے جنوں نبی چومے اودے تے اختلاف نہیں کریدا پھر مسلمان سانو مسیح دے کھلو کے دسن حجر اسود نو رسول زیادہ چومیا یا حسین ابن علی نو زیادہ جی بسم اللہ جناب قبلہ علامہ الطاف حسین صاحب تشریف فرما ہو گئے تے میں تھوڑے کو اجازت لین لگا تھوڑے جے ٹائم آخری گل پہ کرنا روزہ دا مہینہ پریکٹس سی تقوی دی گزر گئی ہے اور جنہیں نہیں کیتی کوئی گل نہیں اگلے سال میں دعا منگی تو اگلے سال زندگی رہی تو تسا کرنی ہے پریکٹس کادی پریکٹس تقوی دی تو اڈے لو بندے نے کوئی رعایت کراؤ جس چرکنا چمڑیا روزے نو
میں نا اج مک گیا نا تقریباً اگلے سال ہی آنے نا سال کس ویکھیا کی پتا پہلا بندہ فوت ہی ہو جائے نہ ہی رکھنے پین وہ موئے تو روزہ واجب نہیں نا ہو سکتا بندہ فوت ہو جائے بچ ہی جائے تو جی اگلے سال زندہ رہ تو پھر پریکٹس کرنی ہے کہ نہیں مرضی کرنی نہیں میں وعدہ نہیں ہے مطلب میں وعدہ میں لین چکا نہیں وعدہ تو نبی نے میں تیرے چکا نہیں ویسے پریکٹس ہے پریکٹس کا کرنی ہے یہ مطلب پریکٹس تو بعد ایک رزلٹ نکلتا ہے آخری دن کرکٹ والے تمہیں پتا پریکٹس کرتے ہیں کرکٹ والے پریکٹس کرتے ہیں جالیاں لا کے میرا خیال تھی تو کل کتوں اتوں اترے ہو تو کس گل کی سمجھ نہیں پی آتی بھی کرکٹ والے پریکٹس کرتے ہیں کہ کرتے ہیں سال پورا انہوں نے خوراک بھی اچھی دیتی جاتی انہوں نے یخنیاں دیتی جاتی انہوں نے جوس دیتے جاتے ہیں آلہ خوراک دے کے بڑا خرچ ہوتا جی کرکٹ تے بڑا خرچ ہوتا ہے محسن نقوی صاحب ایویں تھی نا سربراہ بنے وہ چنگا بنا کام جی نا وہ بڑا خرچ اتنے ہوتا ہے قوم کا پیسہ لگتا کوئی ذمہ داری بندہ بننا سی لہذا وہ سال پریکٹس کرنا تے اگے میچ ہوئے تے اسی ناز اٹھانے ہیں واہ واہ پریکٹس ہو رہی انشاءاللہ یہ کٹن گے انڈیا نے اگر وہ انڈیا کو میچ ہار جانا تے رات دی فلائٹ تے آتے میں پیانا انڈیا کو میچ ہار جان تے رات دی فلائٹ تے آتے سانو ویکھے کوئی نہ نیویں نیویں ہو کے گھر ٹر جائی انہوں نے پتا ہوتا جی دنے 2:30 بجے فلائٹ اتری نا جن بندے سامنے کھلوتے ہونے انہوں لکھ دی لعنت جے پورا سال تسا پریکٹس کی ہے جتنے لوڑ پئی ہے اتنے تھوڑے کو بڑھیا ہی کھ نہیں آج جویں سارا سال پریکٹس کرے نا کرکٹ والا تے انڈیا کو ہار کے واپس آ جائے تو لوگ کہتے لکھ دی لعنت جے جذباتی ہو گئے جڑا بندہ پوریاں افطاریاں مسیتیں کرے تے عید والے دن کپی لے آوے فرشتے ہوتے تے لعنت جی لکھ دی لعنت تھی پریکٹس کا دی کی تھی میرا خیال ہے پریکٹس کا مطلب ہے کہ عید والے دن پتا چلتا ہے کہ تقوی کی کتنی پریکٹس ہوئی ہے رزلٹ تو عید والے دن نکلتا ہے کئی اعتکاف چو فون کر چھڑیا ہوتا ہے کوئی شغل ہو جائے بلے ہو تیرے متقیاں تیرے پریکٹس کرن تو صدقے او یارا پریکٹس دا نتیجہ نکلتا ہے عید والے دن جڑے بندے نے پورا مہینہ مسیت دگڑ کیتی ہے تے عید والے دن کپی پی لئی ہے شگر مگر ہو جائے اس بھی دین کو کچھ نہیں کھٹیا تے جیسے حجر اسود چوم کے حسین دا حیا نہیں اس بھی دین کو کچھ نہیں کھٹیا حجر اسود پریکٹس سی تعظیم تے مصطفیٰ دے نواسے دی کرنے مولا تانوں جزائے خیر دے افسوس اس گلتا ہے کہ بندیاں نے حجر اسود نو چومیا ہے چاہیے سی بطول دے پتر دے ہاتھ چوم دے بندے 7 بوسے پیغمبر دے میں پڑھے نے زہرا دے پتر دے منہ تے 3 شعبان نو دیتے 7 بوسے ایتھے چومیا نے اے رخسار کا پھر پیشانی چومی نے پھر گلا چومیا نے پھر گردن چومی نے پھر سینہ چومیا نے تے پھر پہلو چومیا جدو پہلو تے حضرت نے بوسا دیتا نا ادو بیٹی سامنے سا فرماندے نے بابا جان لوکی اپنے نواسیاں دے پوتریاں دے بیٹیاں دے منہ چومدے نے تو تسی اتھوں پہ چومدے نبی رو کے فرمایا زہرا یہ پہلو اللہ نے نیزے واسطے بنایا کہ ان کوئی بندہ نیزہ پہلو چ مارے بی بی فرمایا ہے بابا یہ جو پہلو چ نیزہ فرمایا پیشانی چ تیر گلے تے خنجر سینے وچ تیر بی بی فرمایا بابا میرے بیٹے حسین نو لوگ کیوں اس طرح مارن گے فرمایا اللہ جڑا قانون بنایا وہ قانون چ ترمیم کرنا چاہنے ترمیم یہ دے دستخط اہمیت رکھنے گے یہ دی بیعت اتنی اہم ہوئے گی یہ نہ کرے گا تو پھر دین چ بدلی نہیں کر سکن گے تبدیلی پھر فرمایا کو منگن گے یہ نہیں کرے گا پھر فرمایا پھر ہر حربہ استعمال کریں گے کہ کسے طریقے بیٹے مارن گے برا مارن گے پنیوے مارن گے بی بی ایکو گل پوچھیے فرمایا بابا یہ میرا بیٹا فرمایا بیعت نہیں کرے گا فرمایا جدو نہیں کرے گا تو ایکو گل دس
دین بچ جائے گا. فرمایا جڑا قانون ہے نا اللہ دا وہ ترمیم نہ ہوئے گی، وہ محفوظ رہے گا. شکر دا سجدہ کر کے بی بی فرمایا بابا پھر نیزے بھی میں نے قبول نہیں، پھر خنجر بھی میں نے قبول نہیں، پھر تلوار بھی میں نے قبول نہیں. ہاں واہ، پتہ نہیں توحید کس منزل دا نا. بی بی فرمایا جے توحید دا قانون بچتا ہوئے تو میں اپنے پتر نو مظلوم ویکھ کے راضی ہاں. مجھ میں ایک گل دسو کہ جدوں اس قدر یہ مارن والے ہون گے تو اس مظلوم تے روئے گا کون؟ تسی ہوو گے نہیں، میں ہوا گی نہیں، حسن ہون گے فرمایا نہیں، کون رون گے؟ خدا دی قسم کدی میں روندیاں نوں وینا نا تو میں پیغمبر اعظم دی بارگاہ خدا دی قسم رجوع کرنا. میں کہا یا رسول اللہ تیرے علم غیب تو صدقے، تیرے علم غیب تو صدقے. پیغمبر نے آخیا بیٹی اللہ کچھ لوگ ایسے دنیا تے بھیجے گا جڑے صرف تیرے پتر دا نام سن کے رو پین گے، ویکھن گے نہیں، ویکھیا نہیں ہوئے گا. جنہیں ویکھیا ہے وہ تو کوئی بہت ہور لوگ ہون گے نا. جنہیں ویکھیا نہیں، زین تو اتردا، خنجر چلدا، تیر لگدے، وہ رون گے صرف تیرے بیٹے دا نام. ایک حسین آکھے گا بندے رو. بی بی فرمایا بابا انہیں ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا تو میرے پتر نو کیوں رون گے، کیویں رون گے؟ حضور نے فرمایا اللہ انہاں لوگاں دے دلاں وچ تیرے پتر حسین دی محبت رکھے. وہ اندر محبت ہوئی تو بندہ روندا ہے نا جی. ایکسیڈنٹ چ بندے سگرٹ بھی پیندے ہوندے نے، ویکھ کے تر بھی جاندے نے. جے کوئی اپنا وچ ہوئے پھر تو نہیں نہ جاندے. تکلیف تے محبت نال ہی ہوندی ہے. میں انہاں لوگاں دے دلاں وچ اللہ محبت رکھے گا. اگر 10 محرم کو کرکٹ کھیڈدا ہوئے یا ہیڈ مرالے جاندا ہوئے سموسے لے کے تو سا غصہ نہیں کرنا. وہ دے دل وچ اللہ نے محبت ہی نہیں رکھی. وہ دے واسطے دعا کر سکنے ہیں کہ خالقہ انہاں لوگاں دے دلاں وچ بھی امام حسین علیہ السلام دی محبت پا، تاکہ یہ بھی 10 محرم نوں ایک باری سوچن کہ اج خوشی دا دن نہیں. میرے عزیز دوستو جو پیغمبر آکھے نا اللہ انہاں دے دلاں چ جنہیں شیعہ سنی بیٹھے ہو، میرا ہر کسی دا آنسو ہے، کسی دی ہائے ہے، کسی دا چہرہ ذرا رنجیدہ ہو گیا ہے. خدا دی قسم میں روایت بھی تو وہی پڑھ سکنا جہدے نال روزہ قائم رہ سکے. بی بی نے فرمایا بابا جی اللہ انہاں دے متعلق اینا کریم ہے کہ انہاں دے طلب کرن تو بغیر، منگن تو بغیر اللہ نے انہاں دے دلاں وچ میرے بیٹے دی محبت رکھ دیتی. تو میرے بیٹے نو رون گے نا میں انہاں دی روحاں نال وعدہ کرنی ہاں میں جنت دے دروازے تے، میں جنت دے دروازے تے کھڑی ہو جاؤں گی اور اللہ نو آکھاں گی میں اس وقت تک تیری جنت وچ داخل نہیں ہونا جدوں تک میرے بیٹے تے ہمدرد داخل نہ ہو. صدقے جاواں. لو جناب علی ایتھے ہی جملہ پڑھ دینا. میرے عزیزو جنوں نبی نے اینا چومیا سی نا خدا سر کٹ کے تے ایک تھال چ رکھ کے تے یزید نے اپنے دربار چ رکھیا سی. اتنے رومال پیا، سامنے زہرا دیاں تیاں کھڑی. یہ نظر پئی ہے میں سخت مصائب آندے نے فلانا بندہ پڑھدا ہے، میں نے تو نرم مصائب لبھا ہی نہیں، پتہ نہیں سخت کہڑے ہوتے. تماچا منہ تے مار دینا. ایک نبی دے منہ تے چپیڑ ہے بھرا سکے نے ماری سی تے نبی دیاں چیخاں پورے پنڈ نے سنیاں. محمد وہ مظلوم نبی ہے جہدیاں تیاں نوں لوکاں مارے. میرے عزیزو لوگ آندے نے فلاں سخت بڑا مصائب پڑھدا ہے. نرم مصائب کوئی نہیں. بندے تے دل سخت ہو سکتا، نرم مصائب کیڑا؟ مینوں تے گل ہی کھا گئی ہے خدا دی قسم. تماچا اگلی گل ہے، وہ تے بہت اگلی گل ہے. مینوں ایک گل ہی کھا گئی ہے. یزید ملعون نے اشارہ کر کے حضرت سکینہ نے پوچھا تو کون ہے؟ ساڈے بھی بس دی گل نہیں جی. اللہ مخدرہ عصمت نو پوچھا تو کون ہے؟ 2-3 باری پوچھا تے آواز دے کن تک نہیں آئی تے اس بندہ مارن واسطے بھیجیا. جی میں اس بندہ مارن واسطے بھیجیا حضرت سجاد اگے آ گیا کہنے لگے گل میرے نال کری، ماری نہ تہاڈا ہاتھ روکن والا ہی کوئی نہیں. کتھے کربلا تو شروع ہویا تے جتھے دل کر دے. تانوں شرم و حیا نہیں ہوندی؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دے متعلق میں سادات اور ماتمی نوجوانوں معاف کرنا تواڈے کولوں ڈر ہوندا ہے. عقیدت مند ہوندے تسی، ساڈے کول لفظ بھی ایسا نکل جائے تو تسی آندے ہو احترام نہیں کیتا. میں ظاہراً گل کر رہا، ظاہراً بی بی سکینہ بہت کمزور ہو چکے سن. بی بی پاک دا رنگ مبارک زرد ہو چکا سی.
اکھاں جاگ جا کے سرخ سن، اے ہتھاں وچ جڑیاں رسیاں بندے سن نا جی، آ جتھے بندے سن اگلے پڑک پھیر کسدے سن، بی بی کمزور ہوندے جاندے سن اور رسیاں کھلیاں ہوندیاں جاندیاں سن۔ جنگل چ ٹر ٹر کے نا بی بی دے پیراں تھلے کنڈے شیشے ٹھیکریاں وج وج کے اینے زخم آ چکے سن۔ کئی مرتبہ بی بی سکینہ نے حضرت سجاد نو آکھیا ویر میرے کو کھلوتا نہیں جاندا زمین، میرا بہت تھوڑا وزن ہے لیکن میں پیروں تے وزن پا کے نہیں چلا سکتی، میں بہت تکلیف ہے۔ حضرت سجاد چوک کے رکھتے سن، حت المقدور حضرت زینب اپنے سینے نہ لا کے رکھتے سن۔ اس میرے مولا دی بیٹی نو تے اس ڈرائیور یا پوچھیا تے جدوں مارن واسطے بندہ بھیجیا، حضرت سجاد فرمایا ظالمو تہاڈا ہاتھ روکن والا کوئی نہیں، ذرا رک جا تے میں دسنا۔ اس آکھیا بچی بولی کیوں نہیں؟ ایتھے آنسو ڈگے نے تے رو کے حضرت سجاد فرماندے نے 3 باری بولی ہے، رسی بڑی تنگ، وہ تنگ رسی کی وجہ تو تینوں آواز نہیں آئی، اگر رسی کشادہ ہوگی تو پھر بولے تے تیرے تک آواز آئے گی۔ کہنے لگا کشادہ کر، حضرت سجاد نے رسی کشادہ کیتی تے نال دسیا، آکھیا پہ میری بہن ہون آکھے گا تو بولی، تو نہ بولی تو پھر میرے تے ظلم کرے گا، تیرے تے ظلم کرے گا۔ اس پوچھیا تو کون ہے؟ بی بی فرمایا میرا نام فاتح۔ سکون عربی سکینہ قرآن تو موجود ہے لفظ سکینہ، فانزل السکینہ تھا، سکینہ موجود ہے قرآن، سکینہ تابوت سکینہ ہے سکون۔ بی بی فرمائی میرے نا باپ نو میری وجہ تو اتنا سکون سی کہ میرا نام ہی سکینہ پڑا، سکینہ حسین دا سکون۔ موسیٰ کہہ دا مطلب ہے ایس ویلے تیری کی پوزیشن ہے، تیرا پیو جڑا تینوں سکون سمجھدا سی وہ تے قتل ہو گیا، تے قتل تو بعد تیری حالت کی ہے؟ بی بی فرمایا یزید میں اچھی طرح سو نہیں سکی، بابے تو بعد میں اچھی طرح سو نہیں سکی۔ دوجی گل فرمایا میں سینے تے سوندی سا، میں بہت تکلیف اچھا۔ حضرت سکینہ کو کہنے لگا کوئی محبت کی گل سنا۔ بی بی فرمایا تازہ خرمے بابا لے آتے سن تو سب تو پہلے مینوں دیندے سن۔ کہنے لگا تازہ خرمے ویکھے تو بابا یاد آتے، فرمایا جدوں کھجوراں سامنے آندیاں تازہ مینوں بابا بہت یاد آتا۔ اس سادگی نال بی بی پاک نے دسیا، عرفانی گل نہیں کیتی۔ یہ کہنے لگا اچھا، کہنے لگا کھجوراں دیو بھائی اس بچی نو تاکہ بابے نو یاد کر لوے۔ ایک بندے نے اسے اشارہ کیتا، وہ اس ایک تھال چک کے گل کر رہا مولا تمہیں جزا دے دے، وہ اتنے ایک رومال سی، اس نے آ کے اشارہ کیا، اس نے کھجوراں پہ دے دیو۔ بی بی دے سامنے انہوں نے تھال رکھ دیتا، جدی ہائے میرے تک آئی ہے نا یا کسی بندے دا رون میں ویکھ رہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس تھال میں کوئی کھجور نہیں سی، کوئی میوہ نہیں سی، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم دا کٹیا سر سی، کٹیا سر وہ تھلے سی۔ اس خیزران دی چھڑی نال تو نہ رومال ہٹایا، کہنے لگا کھجورا کھانا ہے، ہنس کے کہنے لگا کھانا ہے۔ میں ایک فرمان پڑھیا معصوم دا، معصوم نو کسے پوچھیا کہ فرشتے بھی زلزلے ہوندے نے یا زمین تے؟ فرمایا فرشتے بھی ہوندے نے۔ فرشتے کیویں ہوندے نے؟ فرمایا آتش فشاں پھٹدے نے تے فرشتے زلزلے ہوندے نے۔ فرشتے کدوں آندے نے؟ فرمایا جدوں کوئی بندہ فرشتے یتیم نو ستاندا ہے تو اللہ دے عرش دے زلزلہ آ جاتا ہے اور ملائکہ نو پتہ لگ جاتا ہے کہ اج فرشتے کو یتیم ستایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں اس دن عرش دی کی حالت ہوئی ہوئے گی جدو یتیم آل محمد نو اج ستایا گیا۔ کہنے لگا کھا لے کھجوراں۔ اس خیزران دی چھڑی نال ابو برزہ اسلمی، ابو برزہ اسلمی صحابی رسول ہے، صحابی اوتھے بکھلوتا سی، بیندا سی پہ حالات سارے پتہ نہیں اندروں کنا کو تنگ سی، لیکن برداشت دی مک گئی، ضعیف آدمی سی۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اس خیزران دی چھڑی نہ رومال ہٹایا نا تے ہنس کے کہنے لگا کھجورا کھانا ہے۔ تیاں پیو دا منہ کفن جو کھاویں دیاں نے۔ میں پنجابی بندہ تواڈے نال دا بندہ، راج تھی آ کے کھلوتی ہوئے نا دوروں جنازہ لے کے پہ آتے ہیں تو اتنے ہی منہ ویخ لا تو کٹ ٹر جائے، اتوں بندے ویخ کے تھی تھی آ گئی ہے آ گئی ہے آدھے آ گئی خدا دی قسم وڈیرے بندے آتے ہیں منجی آرام نہ رکھا جائے، حالانکہ سختی نہ بھی منجی کو سٹ چڑے تے میت دنیا تو ٹر گئی، لیکن سمجھ رہے تھی دا دل دکھے گا کہ میرے پیو دا احترام بھی نہیں پہ کرتے۔ وڈیرے بندے آتے ہیں آرام نہ روئے آرام نہ تھی جائے، اور لوگ کی تیاں کے سامنے پیوان دیاں مجیاں آہستہ رکھ دے رہے
اس ملعون نے 3 سوٹیاں حضرت سکینہ دے سامنے میرے مولا دے منہ دے مار رومال ہٹا کے 3 سوٹی اس لمحہ دے ماری ہے تے لبہائے مبارک جو خون برآمد ہویا اوتھوں نبی دا صحابی بازو پھیلا کے دھوڑیا امامہ پیچھے ڈگ پیا کہنے لگا حملہ آور ہو گیا بندہ پھڑ لو بندے دو اباما تو پھڑ لیا حضرت ابو برزہ ضعیف سن فرماندے نے میں حملہ کرن جوگا نہیں میں صرف یزید نال گل کرنا چاہتا اور میں انہیں تک کی حملہ کرنا سامنے لیا کے کھڑا کیتا کہنے لگے بول بڑھیا کی آخنا چاہنا ہے او سکے لوگوں میں نو رب کعبہ دی قسم اے جس منہ تے اس مارے ہے نا میں محمد نو چوم دیا میں سنیا نہیں میں رسول اللہ نو چوم دیا آپ کھانا لکھے اس حساب لایا ملک دیا سفیرہ چروڑا پہ جائے گا اس اپنے نبی دا بیٹا مار دیتا ہے کہنے لگا بڑھڑا پاگل انہوں قتل کر دو بندہ دوڑیا قتل واسطے جڑے میرے سر تے اپڑیا مگر ایک بندے یزید دے کانچ گل کی تھی کہنے لگا چھڑ دے جان دے باہر کر دے حضرت ابو برزہ فرماندے نے ٹکڑے کر سا میری بنا اگ لا کے انہوں دریاج بہا چھڑتا میں نے کیوں تیرے میں رہت منگی ہے تیرے کو اے کون ہے تیرے کانے سے اس کی آکے ہو سکا نہ تیرا رشتہ دار ہے نہ تیرا قریبی ہے نہ تیرا دوست ہے اس میں نے گل دسی ہے اس واسطے تینوں میں آزاد کرنا وہ گل سنو تو مولا تمہیں جزا دے میں نے اجازت دے دیو گھنٹہ ہو گیا میرے عزیزو اس آکھیا میں نے کان چ کسے بندے آ کے دسیا یزید آکھیا وہ تو صحابی رسول ہے آئے تھوڑی کیوں آئی بولا اس گل تو یہ ابو برزہ روئے نے جدو سا کہر صحابی رسول نہ ہوں تو میں تیرے تے تلوار چلاندہ تو میں آتے سر تیرا کے آندہ او بے غیرتا اے جھوٹ نہ بول اے نبی دے صحابہ دا حیاء کرنا ہے تے سامنے محمد دی دیگ رہتی آج دا نتیجہ سن لو جیڑا صحابہ دا حیاء کرے تے اہل بیت دا حیاء نہ کرے اوہ یزید لعنت اللہ علی الکاذبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ